السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی بھائی خیریت و عافیت سے ہوں۔ دوستو، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں کہ بھائی صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ میرے دوستو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن صحیح طریقہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے پر اس نماز کو ادا نہیں کر پاتے۔ میرے دوستو، پہلے تو میں اس نماز کے کچھ فوائد بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جو نماز ہے نا، وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں سب کو، بڑے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو یہ معاف کروا دیتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ذریعہ دیا ہے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا، جو صرف ہمیں کیا کرنا ہے، صرف 20 منٹ اللہ کو دینا ہوتا ہے اور ہمارے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کتنا بڑا پروفٹ ہمیں مل رہا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے ذریعے تھوڑا وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہوتا ہے اور بس ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں اسے؟ میرے دوستو، اگر آپ کو وقت ملے تو آپ روزانہ یہ نماز پڑھیے، لیکن آج کا جو حال ہے، آج کا جو دور چل رہا ہے، ہر کوئی آدمی کام میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو وقت نہ ملے تو ہفتے میں ایک بار تو ضرور پڑھیے، اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھیے، اور اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھیے، اور اگر سال میں بھی آپ سے نہ ہو سکے تو اپنی زندگی میں ایک بار تو آپ ضرور پڑھیے۔ دوستو، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں مہلت دی ہے کہ بھئی اس قدر ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں، تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں میرے دوستو، آپ ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھیے تاکہ آپ کے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں۔ چلیے آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے، پہلے تو آپ صلاۃ التسبیح کی نیت کریں۔ نیت جو ہے وہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کہتے تو اور بہتر ہے۔ لیکن آپ اب نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ بس ہاتھ اٹھا کر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، پھر ثنا پڑھیں۔ پھر ثنا کے بعد عام نمازوں کی طرح آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر کوئی سورہ بھی ملانا ہے۔ اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں۔ رکوع میں بھی رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں، یعنی آپ جلسے میں ہو تو قومے میں ہو تو آپ پھر اسے 10 مرتبہ پڑھیں۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اسے 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھیں، پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں، پھر 10 مرتبہ۔ پھر آپ دوسرے سجدے سے جو اٹھتے ہیں اس وقت بھی آپ بیٹھ کر آپ 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی دوسرے سجدے کے بعد جو ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ بھائی تشہد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو ایک اور آپشنز دیتا ہوں کہ بھائی آپ کیا کریں کہ آپ جو سورہ پڑھتے ہیں آپ، تو اس سے پہلے ہی 15 مرتبہ سورہ ملانے سے پہلے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانے سے پہلے آپ 15 مرتبہ اسے پڑھیں اور سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح رکوع میں بھی، قومے میں بھی، سجدے میں بھی، ہر جگہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ کو کیا ہوگا کہ آپ جو دوسرا سجدہ کر کے اٹھیں گے، آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے۔ کہنا یہ ہے کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، اور چاروں رکعت کا جوڑا جائے تو 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے آپ کو۔ میرے دوستو، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ایک اور بات آپ سے بتانی تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ یا کوئی جانکاری معلوم کرنی ہو یا کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہو تو آپ ہم سے شیئر ضرور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم اپنا سمجھ کر اس کا جو حل ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اچھے